السلام علیکم خواتین و حضرات. آج مرزا غالب کی جو غزل ہم پیش کر رہے ہیں اس کی باری تو نہیں آئی تھی، لیکن چند طالبہ نے جو کہ اردو کے امتحانات میں شریک ہو رہے ہیں، اعلیٰ درجے کے امتحانات میں، انہوں نے ہم سے فرمائش کی کہ ہم اس غزل کی فرمائش کر دیں. ویسے تو آج کل رباعیات ہم اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم اس غزل کی تشریح سب سے پہلے کرتے ہیں. غزل ہے: ممکن نہیں کہ بھول کے بھی آرمیدہ ہوں، میں دشت غم میں آہوئے صیاد دیدہ ہوں. اب اس میں جنہوں نے لکھا ہے بھول کے سے مطلب ہے کہ غلطی سے بھی. آرمیدہ یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آرام پایا ہوا یا مطمئن یا پرسکون. دشت غم، دشت کہتے ہیں ویرانے کو، جنگل بھی کہا جا سکتا ہے. دشت غم یعنی ویرانے کا جنگل، یعنی ایسی جگہ جہاں پر کہ بہت زیادہ اداسی ہو. آہو کا مطلب ہوتا ہے ہرن. سیاد کا مطلب ہوتا ہے شکاری، اور سیاد دیدہ جس نے شکاری کو دیکھا ہوا ہو. آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں فلاں جہاں دیدہ ہے. جہاں دیدہ کا مطلب یہ کہ اس نے دنیا کو بہت اچھی طرح دیکھ رکھا ہے. تو اس شعر کے معنی کچھ ایسے ہوں گے کہ میرے لیے بھولے سے بھی اطمینان، سکون اور آرام کے ساتھ ٹھہر جانا ممکن نہیں، یعنی زندگی گزارنا ممکن نہیں. میں غم کے صحرا میں وہ ہرن ہوں جو شکاری کو دیکھ کر بدک گیا ہو. شاید آپ جانتے ہو کہ ہرن کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ شکاری کو دیکھ لے تو وہ کہیں چین نہیں پاتا، ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، کہ چوکڑیاں بھرتا رہتا ہے کہ میں کہیں زد میں نہ آ جاؤں. معصوم سا جانور ہے، اس کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے کہ یہ جو شکاری میں نے دیکھا ہے یہ مجھے ضرور ہی مار دے گا. تو مرزا غالب نے اپنی مثال اس ہرن کی سی دی ہے کہ جو ایک غم یا ایک فکر یا ایک پریشانی کی وجہ سے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ بے آرام ہو جاتا ہے. یہاں جو لکھا ہے آپ نے پڑھا ہوگا، ویسے بھی دیوان غالب آپ کے سامنے اگر ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے. آرمیدہ یعنی آرام پایا ہوا. آرام پایا ہوا سے مطلب یہ کہ پرسکون. ظاہر ہے جو چیز پرسکون ہوتی ہے وہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہوتی ہے. تو فرماتے یہ ہیں کہ میری مثال ایک ایسے ہرن کی سی ہے جو صیاد دیدہ ہے، یعنی جس نے شکاری کو دیکھ رکھا ہے. اور یہ غم کا جو ایک صحرا میرے چاروں طرف ہے، اس میں میں بھاگتا دوڑتا پھرتا ہوں اسی ہرن کی طرح کہ جس کو شکاری کے آ جانے کا غم لگا ہوتا ہے اور وہ آرام سے بیٹھتا نہیں ہے. تو اگر اس کا مختصر سا مطلب کریں خواتین و حضرات تو مطلب یہ ہوگا کہ جس آدمی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ آدمی سکون میں نہیں ہوتا، اور وہ آدمی مطمئن کسی صورت بھی نہیں ہوتا. اس کا دوسرا شعر ہے: ہوں درد مند جبر ہو یا اختیار ہو، گہ نالہ کشیدہ گہ اشکے چکیدہ ہوں. درد مند آپ جانتے ہیں جو دوسروں کا درد محسوس کرتا ہو، اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے دل میں دوسروں کا درد ہو. جبر کا مطلب ہوتا ہے ظلم، اور اختیار کا مطلب ہوتا ہے آزادی. اور یہاں جو گہن استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کبھی. نالا کہتے ہیں رونے کو، فریاد کرنے کو، زور زور سے چلانے کو. کشیدہ کہتے ہیں کھینچنے کو. تو نالا کشیدہ کا مطلب یہاں پر ہے نالا کھینچنا، یعنی زور زور سے رونا، آواز کرنا. اور اشک کہتے ہیں آنسو کو. اور چکیدہ یہ اصل میں فارسی کے لفظ چکیدن سے ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا یا بہنا. تو فرماتے یہ ہیں کہ مجھے جبر کا قائل سمجھا جائے یا اختیار کا، مجبور قرار دیا جائے یا مختار، لیکن میری دردمندی اور غمگینی میں قطعاً کوئی شبہ نہیں. اگر اختیار کا معاملہ ہو تو میری حالت
اس رونے پیٹنے یا آہو فغاں کی سی ہے جو درد کی حالت میں ہوتی ہے۔ اگر مجبور دیکھیں تو میری حالت اس آنسو کی ہے جو بے اختیار ٹپکتا رہتا ہے۔ تو اپنے درد کا اور اپنی پریشانیوں کا بہت ہی اعلیٰ نقشہ انہوں نے کھینچا ہے۔ دونوں غم کی مثالیں ہیں، جبر بھی اور اختیار بھی، اور غالب نے بہت اچھی مثالیں پیش کی ہیں اس کی۔ نالا کھینچنا تو ایک اختیاری فعل ہے، یعنی جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ روتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے، اور وہ یہ بھی رنج و غم کا نشان ہے۔ اور آنسو کا ٹپکنا ایک اضطراری فعل ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ جب بہت ہی زیادہ تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے تو انسان کی آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ تو فرماتے وہ یہ ہے کہ میرا حال یہ ہے کہ میری جو درد مندی ہے اس کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں کی پریشانی دیکھ کر بھی کبھی میں رونے لگتا ہوں اور کبھی میری آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ان کے یہ ہے کہ میں ایک کام اگر پریشانی والا نہ کروں، دونوں صورتوں میں مجھے کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک پر تو میرا بس ہے کہ میں چاہوں تو نہ رہوں، لیکن ایک اضطراری فعل ہے، جب میں کسی کی پریشانی دیکھتا ہوں یا اپنی پریشانی سے گزرتا ہوں تو میں بے اختیار رونے لگتا ہوں، اور جب مجھ پر کوئی بیتتی ہے تو میرا رونا ظاہر ہے کہ ایک طرح کا غیر اضطراری فعل ہے، یعنی مجھے رونا ہی ہے۔ ظاہر ہے جس کو پریشانی ہوتی ہے وہ انسان روتا ہی ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ جہاں لب پہ آئی تو بھی نہ شیریں ہوا دہن، از بس کے تلخی غم ہجراں چشیدہ ہوں۔ جان لب پہ آنے کا مطلب یہ ہے مرنے کے قریب ہونا، تو یہاں سے ان کی مراد یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ پریشانی۔ شیریں کہتے ہیں میٹھے کو، دہن کہتے ہیں منہ کو۔ از بس کے کا مطلب ہم پہلے بھی آپ کو بہت ساری غزلوں میں یہ بتا چکے ہیں کہ از بس کے کس کو کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ چونکہ کا مطلب یہاں پر آپ اس کو بے شک لے لیجئے، اس طرح سوچیں گے تب یہ ٹھیک ہوگا۔ تو فرماتے یہ ہے کہ ہاں، تلخی غم کا مطلب غم کی تلخی، ظاہر منہ میں تلخی گھل جائے تو ذائقہ اچھا نہیں رہتا۔ ہجراں کا مطلب ہے جدائی، اور چشیدہ جو ہے یعنی چکھا ہوا۔ تو اس کا آسان سا مطلب تو یہ ہے کہ میری جان لبوں پر آ گئی ہے، اور چونکہ وہ شیریں ہوتی ہے اس لیے یہی ہونا چاہیے تھا کہ میرے منہ میں ہر طرف مٹھاس اور شیرینی کی لذت پھیل جاتی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے غم فراق میں، یعنی اپنے محبوب کے غم میں بہت زیادہ تلخی اٹھائی، اور اس تلخی نے میرے منہ میں اس قدر کڑواہٹ پیدا کر دی ہے کہ جو جان کی شیرینی ہے وہ بھی ذائقہ نہیں بدل سکی۔ آپ اس شعر کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، اگر اس کو ہم مزید کھولنے کی کوشش کریں، کہ جب آدمی بہت زیادہ پریشانیوں سے، بہت زیادہ غموں سے، بہت زیادہ دکھوں سے گزرتا ہے، اس کے بعد اگر اس کو کوئی خوشی مل بھی جائے تب بھی وہ اس خوشی کا ویسے لطف نہیں لیتا جیسا کہ وہ آدمی لیتا ہے کہ جس کی زندگی میں پہلے سے خوشیاں ہوں۔ تو اس شعر میں مرزا غالب نے یہی بات بتانے کی کوشش کی ہے، اور اس کو انہوں نے مثال کے طور پہ جان لب پہ آئی تو بھی نہ شیریں ہوا دہن کہہ کر انہوں نے اس شعر میں یہ بات حقیقت کہہ دی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اس قدر تلخی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو لذت کی مٹھاس مل بھی جائے، یعنی کوئی خوشی بھی آپ کو مل بھی جائے، تو آپ اس سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ آئیے شعر دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے۔ نہ صبح سے علاقہ نہ ساغر سے واسطہ، میں مارز مثال میں دستے بریدہ ہوں۔ صبح کہتے ہیں، ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، تسبیح کو ساغر کہتے ہیں، شراب کے جام کو۔ مارز مثال کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، اور بریدہ کہتے ہیں کٹے ہوئے کو۔ اس شعر کا مطلب کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ اس غزل میں 9 اشعار ہیں، اور ہم آج کی محفل میں اس میں سے 4 اشعار جو شروع کے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ بقیہ اشعار ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے تو ہمارے دوست دیکھتے نہیں ہیں، اس کا ہمیں کئی برسوں سے تجربہ ہے، اس لیے ہم اس کے صرف 4 اشعار کا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کے شعر نمبر 4 کا
مطلب بہت آسان ہے. مارز مثال یعنی مثال عرض کرنے کی جگہ پیش ہونے کی جگہ مطلب یہ ہے کہ بطور مثال تو کہتی ہے کہ مجھے تو نہ تسبیح سے کوئی واسطہ ہے کہ میں بہت عبادت گزار بندہ بن جاؤں، اور نہ جام شراب سے کوئی واسطہ ہے کہ شرابی بن جاؤں، رندی کر سکوں. تو کہتے ہیں آپ میری کیفیت میں اگر آپ بطور مثال جاننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ میرے ہاتھ کٹ چکے. اب ہاتھ کٹ چکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بالکل ہی بے بس ہو گیا ہوں. ویسے اگر جس آدمی کے ہاتھ کٹ جائیں ظاہر ہے کہ وہ نہ تسبیح پکڑ سکتا ہے نہ شراب کا پیالہ اٹھا سکتا ہے. تو مرزا غالب نے اس میں ایک انسان کی بے حد بے کسی اور بے بسی کی تصویر اس شعر میں اصل میں انہوں نے کھینچی ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جو نہ تو ثواب کا کوئی کام کر سکتا ہے جو تسبیح پڑھنا ہے، اور نہ گناہ کا کوئی کام کر سکتا ہے جو کہ شراب پینا ہے. تو فرماتے یہ ہیں کہ میں تو ایک طرح سے بے بس اور لاچار آدمی ہوں. اس آدمی کی طرح ہوں کہ جو اگر نیکی کی طرف جانا چاہے اور تسبیح پڑھے تو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تو تسبیح اٹھا نہیں سکتا، اور اگر گناہ کی طرف جانا چاہے تو بھی گناہ بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب کا جام اٹھانے کے لیے بھی آپ کو ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. خواتین حضرات، یہ اس غزل کے ابتدائی 4 شعروں کے مطالب اور مشکل الفاظ کے معنی تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. انشاءاللہ تعالی بقیہ اشعار کی شرح اور مشکل الفاظ کے معنی لے کر پھر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آتی ہوں تو آپ اور کچھ نہ کریں، کم از کم ان کو لائک ضرور کر دیا کریں. تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اگلی محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.